اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کو بچا کر کے رکھو۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں سے کہیے، مومن مردوں سے کہیے، مومن جوانوں سے کہیے، مومن بالغوں سے کہیے، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے چلیں۔ بازار میں جا رہے ہو آنکھوں کو جھکا کر چلو، گلی میں جا رہے ہو آنکھوں کو جھکا کر چلو، محلے میں چل رہے ہو آنکھوں کو جھکا کر چلو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی ہو تو بھی اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھو، کہیں تمہاری آنکھیں تمہارے نفس کو ورغلا نہ دے، تمہارے نفس کو کسی اور جانب نہ لے جائے اور تم وہ کام کر بیٹھو جس کو آسمان والا رب برا جانتا ہے۔ کہا اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو۔ پھر مومنات کو حکم دیا، مومن عورتوں کو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی آنکھوں کو جھکا کر کے رکھیں، نظر نیچی کر کے چلے، حیا پیدا کر کے چلے، اپنی آنکھوں کو جھکائیے۔ سب سے پہلا اس سے بچنے کی تدبیر ہے، آنکھوں کو جھکائیے۔ دوسرے نمبر پہ کرنے والا کام، عبادات پہ توجہ دیجئے، عبادات پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح کیا کرتا ہے؟ نظر کو جھکا دیتا ہے، اور جب نظر جھکتی ہے تو انسان کا نفس اس کو کسی کام پہ ورغلاتا نہیں ہے۔ جب نظر جھک جائے پھر گناہ نہیں ہوتے، جب نظر جھک جائے پھر حیا پیدا ہوتی ہے اور بے حیائی دور نکل جاتی ہے۔ جب نظر جھک جاتی ہے پھر انسان کے نفس کی، اس کے بدن کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نکاح کرو، نکاح تمہاری نظروں کو جھکاتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور نکاح تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ دونوں کام نہیں کرتے ہو، مطلب تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو روزے رکھو، روزے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزے تمہیں گناہوں سے بچاتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو نفلی روزے رکھا کرو، جتنے نفلی روزے رکھو گے اتنا کسرے نفسی ہوگا، گناہوں کی طرف اتنے کم مائل ہوگے، بے حیائی کے کاموں کی طرف اتنے کم جاؤ گے۔ تو نوجوانوں، یا تو نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر روزے رکھو اور اللہ کی عبادت میں کثرت سے اپنے آپ کو کھپا دو تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ اور تیسرے نمبر پہ، اگر ہم گناہوں سے، خاص طور پہ زنا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں معاشرے کے اندر اس کی حدود کو لاگو کرنا ہوگا۔ حدود کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کموارہ گناہ کرتا ہے، کموارہ زنا کرتا ہے، 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو، ملک سے باہر نکال دو، علاقے سے باہر نکال دو۔ اور اگر آج کے دور میں علاقے اور ملک سے باہر نہیں نکال سکتے تو علماء کہتے ہیں 1 سال کے لیے جیل میں ڈال دو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدود اللہ کو نافذ کرو، شرعی سزا کو نافذ کرو، تو یہ لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سخت سزا ہے۔ اور کیا یہ سختی نہیں ہے؟ 6-6 7 کی بچیوں کا ریپ کرنا یہ سختی نہیں ہے؟ عورتوں کے سر در سے جدا کر دینا یہ سختی نہیں ہے؟ یہ کسی کو نظر نہیں آتی؟ 4 لوگوں کو ایسی سزا دو، مجال ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا کرے، لیکن سزا ہم نہیں دے سکتے۔ یہ جیسے وزیرستان کے لوگ اٹھتے ہیں اور سزائیں دینا شروع کر دیتے، کوڑے مارنا شروع کر دیتے، اور یاد رکھو عوام میں سے کوئی یہ سزا نہیں دے سکتا، یہ سلطہ دے گا یا قاضی دے گا، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور قاضی، حاکم وقت، اللہ کے لیے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، کچھ کر، اس نوجوان نسل کے لیے کچھ کر۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے، شادی شدہ آدمی، اور شادی شدہ آدمی زنا کب کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کا رواج نہیں ہے، دوسری شادی کا رواج نہیں ہے۔ شادی شدہ آدمی تبھی زنا کرتا ہے جب اس کے اندر ہمت، طاقت زیادہ ہے، لیکن وہ بیچارہ دوسرا نکاح نہیں کر پاتا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، شادی پہ شادی کر کے، نکاح پہ نکاح کر کے انہوں نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے؟
کیا وہ ہندوؤں والا معاشرہ لے کے پھر رہے ہیں ہم آج تک؟ ہندوؤں والی باتیں، ہندوؤں والے رسوم و رواج، یہ کب ختم ہوں گے ہمارے اندر سے؟ اس مسلم معاشرے سے کب جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شادی شدہ مرد کو زنا کرتا ہے تو سنسار کر دو، اگر شادی شدہ عورت بھی کرتی ہے تو بھی اس کو سنسار کر دو۔